شہباز راجہ کا لکھا ہوا ہے، ہو کا عالم ہے فضا میں، آسماں خاموش ہے، آلتش کی ہے صدا لیکن جہاں خاموش ہے، ہر طرف ہے دشمنوں کے لشکروں کا شور و غل، خانوادہ نبی کا کارواں خاموش ہے، جس جگہ بولیں گے سبط مصطفیٰ بولیں گے ہم، جس جگہ خاموش ہیں اپنی زباں خاموش ہے، ہم عزاداروں کے دل میں خون کی صورت ہے رواں، تم سے کس نے کہہ دیا یہ داستاں خاموش ہے، کس کا بچہ رو رہا ہے تشنگی کے ضبط سے، کون یہ ریگے تپاں پہ نوجواں خاموش ہے، دین حق کا پاسباں شہباز دشت خون میں، نرغائے اہل جفا کے درمیاں خاموش ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر رشید آفیشل۔ ناظرین، ایک لمحے کو تصور کیجئے کہ تہران کی فضا میں شام اتر رہی ہے، سورج کی آخری کرنیں گنبد امام خمینی کی چھت پہ لرز رہی ہیں اور شہر ایک عجیب سی خاموشی میں ڈوبا ہوا، لیکن اس خاموشی کے اندر ایک گہرا ارتعاش ہے۔ ایران کی روح، اس کے دل یعنی حسینیہ امام خمینی میں ہزاروں لوگ سیاہ لباس میں بیٹھے ہیں، آنکھوں میں اشک ہیں، سینوں پہ ہاتھ ہیں، لبوں پر لبیک یا حسین کی صدا ہے، اور اسی لمحے دروازہ کھلتا ہے اور ایک نحیف مگر باوقار شخصیت اندر داخل ہوتی ہے۔ نہ کوئی پروٹوکول، نہ گارڈز کی قطاریں، بس ایک سادہ سا شخص، سیاہ امامہ، کندھوں پر عبا، چہرے پر وہ جلال جو خوف نہیں پھیلاتا بلکہ اطمینان عطا کرتا ہے۔ وہ شخص آیت اللہ سید علی خامنائی، ایران کا سپریم لیڈر، عوام کے بیچ میں بیٹھا ہوتا ہے، گویا اعلان کر رہا ہے کہ میں تم میں سے ہوں اور ہم سب حسین کے قافلے کے مسافر ہیں۔ یہ منظر صرف ایک مذہبی اجتماع نہیں تھا بلکہ ایک زندہ قوم کی علامت تھا، ایک ایسی قوم جسے عالمی دباؤ، فوجی حملے، پابندیاں یا دھمکیاں نہیں توڑ سکیں۔ چند دن پہلے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جس انداز میں ایران اور اس کی قیادت کو تباہ کن انجام کی دھمکیاں دیں، اس کے جواب میں نہ کوئی اس طرح کا فوجی پریڈ، نہ بیان، نہ میزائل کی نمائش، بلکہ ایک سادہ سی مجلس میں رہبر کی شرکت اور بین الاقوامی منہ خاموش، اور ان پہ جیسا تمانچہ پڑا تھا کہ ہم نہ مرعوب ہوتے ہیں، نہ مصلحت کا شکار ہوتے ہیں، نہ اپنی ثقافت اور نظریے سے ایک انچ پیچھے ہٹنے والے ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر اس عمل نے گہرا تاثر چھوڑا۔ دنیا کے سفارتی اور عسکری حلقے اس بات کو اچھی طرح سمجھ چکے ہیں کہ ایرانی قیادت جو ہے وہ کسی محل کے شیشوں میں بند نہیں ہے، بلکہ وہ عوام کے بیچوں بیچ ابھری ہوئی ایک فکری و انقلابی طاقت ہے۔ اور سید آیت اللہ علی خامنائی کا عوام کے سامنے صف اعضاء میں بیٹھنا نہ صرف داخلی وحدت کا اعلان تھا بلکہ دنیا کو یہ باور کروانا بھی تھا کہ ایران کی طاقت صرف اس کے ہتھیاروں یا تیل کے ذخائر میں نہیں بلکہ اس کی نظریاتی بنیادوں میں جو کربلا سے جڑی ہیں۔ اور ایسے وقت میں جب اسرائیل ایران کے خلاف 12 روزہ جنگ کے زخم چاٹ رہا ہے، جب امریکہ خفیہ مذاکرات سے بھی نتائج حاصل کرنے میں ناکام ہو چکا ہے، تب ایران کے رہبر کا اپنے لوگوں کے درمیان حسینیہ میں بیٹھنا پوری دنیا کے لیے یہ منظر دیکھنے لائق تھا۔ اور یہ وہ منظر تھا کہ ایران کی مزاحمتی سیاست، اس کی ثقافتی شعور، اس کی نظریاتی خود مختاری اور وہ عالمی بیانیہ جو کچھ اور تھا اور اب کچھ اور ہے، جو دشمنوں کے ذہنوں میں ایک نئی جنگ کی حکمت عملی کو بار بار ناکام بنا رہی ہے۔ اسے ایک مجلس کے مناظر نے دنیا کو یہ باور کروا دیا کہ جس قوم کی قیادت کربلا سے سیکھتی ہو، وہ نہ دبائی جا سکتی ہے، نہ خریدی جا سکتی ہے، نہ ختم کی جا سکتی ہے۔ اور یہی عالمی تاثر آج ایران کے گرد بنائے گئے محاصرے کو ایک ایک کر کے توڑ ڈالا۔ اور یہ صرف ایک مجلس بھی نہیں تھی، یہ ایک اعلان تھا، زندگی کے حق، نظریے کی حاکمیت اور عزت کی بقا کا۔ اور یہ اعلان تہران کی گلیوں سے نکل کے دنیا بھر کے نیوز روم، تھنک ٹینک، سفارتی دفاتر اور دشمنوں کے وار رومز تک پہنچا۔
اور اس میں ایران کی فتح کا وہ پہلا جملہ درج ہو چکا ہے جو تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ روشن رہے گا کہ ہم کربلا کے وارث ہیں اور کربلا کبھی شکست نہیں کھاتی۔ اسی طرح ایلن مزراحی، اس کے الفاظ نہ صرف ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی شخصیت کا اعتراف ہیں بلکہ گہری تہذیب اور علامتی شکست کا اندازہ بھی۔ وہ ایک یہودی عرب مفکر ہے جو یہ تسلیم کر رہا ہے حقیقت کو کہ عاشورہ کے موقع پہ خامنائی کا منظر عام پر واپس آنا یہ محض ایک مذہبی مظہر نہیں بلکہ شیعہ کیلنڈر کی معنویت کو صہیونی جارحیت پر مسلط کر دینے والا عمل ہے، اور یہ دراصل ایک فکری جنگ کی ہار ہے جو اسرائیل ہار چکا ہے۔ اور مزراحی کا یہ کہنا ہے کہ آیت اللہ علی خامنائی کی عمر اسرائیل سے 9 سال زیادہ ہے اور شاید وہ اسرائیل سے زیادہ جی۔ یہ بظاہر ایک جملہ ہے مگر در حقیقت ایک پیش گوئی ہے، ایک اعتراف کہ فرد کی استقامت، دانائی، تاریخی جرأت ریاستی طاقت سے زیادہ دیر پا ہو سکتی ہے، اور خامنائی کی خاموشی، موجودگی، ان کا صبر اور عاشورہ جیسے موقع پہ ان کی عوامی شرکت دشمنوں کو یہ یاد دلا چکی ہے کہ ایران کی قیادت وقت کے ساتھ کمزور نہیں ہو رہی بلکہ اس کی معنویت اور اثر بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس منظرنامے میں خامنائی محض ایک راہبر نہیں بلکہ ایک زندہ استعارہ بن کے سامنے آئے، کربلا کے تسلسل کا صبر اور صبر زینبیہ، حق کی بالادستی۔ ایلن مزراحی کی یہ تحریر اس بات کا ناقابل تردید ثبوت ہے کہ اب جنگ صرف میزائلوں کی نہیں، نظریات کی ہے، اور اس محاذ کے اوپر ایران نے ایک بار پھر سبقت لی ہے۔ جبکہ دوسری طرف بحیرہ احمر کے بکھرے پانیوں میں اسی وقت ایک اور ہنگامہ برپا ہوا اور ایک تجارتی جہاز نشانہ بنا جو مبینہ طور پہ اسرائیل کی بندرگاہ کی جانب رواں دوا تھا۔ ایسوسیٹڈ پریس اور میریٹائم سیکیورٹی ادارے ایمبرے کے مطابق یہ کشتی اس وقت حملے کی زد میں آئی جب 8 تیز رفتار کشتیاں جن میں مسلح افراد سوار تھے اس کے گرد نمودار ہوئیں اور پھر فائرنگ شروع کر دی گئی۔ اب یہ انہی دنوں میں ہے کہ جب ایران میں اپنی طاقت پھر سے بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور اسرائیل میں خاموشی چھائی جاتی ہے۔ حملہ آوروں کے بارے میں شبہ کیا جا رہا تھا کہ وہ یمن کے حوثی جنگجو ہو سکتے ہیں جنہوں نے ہلکے ہتھیار اور راکٹ پروپیلڈ گرنیڈ سے جہاز کے اوپر دھاوا بولا۔ کشتی کی سیکورٹی ٹیم نے بھرپور جوابی فائرنگ کی اور شدید جھڑپیں وہ جاری رہیں۔ یہ واقعات اس وقت میں سامنے آئے ہیں کہ جب آپ مجموعی طور پہ خطے کو دیکھیں، ایران اسرائیل کشیدگی، امریکی مداخلت، یمن کے جنگی سیاست کے سبب پہلے ہی ایک آتش فشاں کی مانند ہے، اور بحیرہ احمر جو دنیا کی اہم ترین تجارتی گزرگاہوں میں سے ایک ہے وہ اب میدان جنگ بننے جا رہا ہے۔ اور یہ حملہ نہ صرف سمندری سلامتی کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے بلکہ اسرائیل کی تجارتی رسد پہ یہ ایک براہ راست ضرب ہے، اور اس واقعے نے یہ واضح کر دیا ہے کہ اس خطے کی جنگ اب صرف زمین یا آسمان تک محدود نہیں ہے، یہ سمندر میں بھی داخل ہوگی جہاں ہر موج کے نیچے ایک نئی کشیدگی پنہاں ہوگی۔ اور تہران سے لے کے غزہ اور حیفا تک جو طوفان برپا ہوا ہے اس نے صرف عمارتیں نہیں گرائیں بلکہ ایک جھوٹے غرور کی دیوار کو بھی منہدم کر دیا، وہ غرور جو بنجمن نیتن یاہو کے چہرے پر برسوں سے جمع ہوا تھا۔ اب آپ یہ حملہ دیکھیے، اس سے پہلے ایران کے حملے دیکھیے، اور پھر دھمکائے جانے کے باوجود عوامی ظہور دیکھیے۔ ایران پر حملے کا جواز تراشتے تراشتے بنجمن نیتن یاہو کا لہجہ لرزنے لگا۔ اس کی طاقتور جو ہیں دکھنے کی جو کوششیں ہیں اس وقت ماند پڑی تھی جب اسرائیلی عوام نے خود اس پہ انگلیاں اٹھانا شروع کر دیں۔ بظاہر وہ اب بھی خود کو آہینی قیادت کا نشان سمجھتا ہے مگر عوامی اعتماد کی دیواروں میں ایسی دراڑیں پڑ چکی ہیں جنہیں بیان کرنا خود اسرائیلی میڈیا کے لیے بھی سہل نہیں رہا۔ ایک طرف ایران دیکھیے جس کو دبانے کی کوشش کی گئی اتنا اوپر کے سامنے آیا، دوسری طرف تل ابیب کی گلیوں میں بکھرے پوسٹرز جو کبھی فخر کے نعرے تھے اب طنز و نفرت میں لپٹے ہوئے سوال بنے ہوئے ہیں کہ ہم کب تک تمہاری جنگوں کی قیمت ادا کرتے رہیں گے۔ بنجمن نیتن یاہو جو کبھی جنگوں سے اپنی سیاسی نبض کو گرم رکھتا تھا اب وہ خاموشی کی چادر اوڑھ کے بیٹھا ہوا ہے۔ ایران کے میزائل حملوں نے جہاں اسرائیل کی عسکری برتری کا بھرم چکنا چور کیا، وہیں اس جنگ کے بعد بنجمن نیتن یاہو کا عوام میں ظاہر نہ ہونا اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ وہ خود بھی یہ جان چکا ہے کہ اسے شکست ہو چکی ہے، اخلاقی بھی اور نفسیاتی۔ اب جبکہ غزہ میں جنگ بندی ہو چکی ہے، تہران میں فتح کے جلوس نکالے جا چکے ہیں، اسرائیل کی فضا کے اندر ایک سوال گونج رہا ہے کہ نیتن یاہو کب تک اس خاموشی کا پردہ ڈالے رکھے گا۔ وہ شخص جو اپنے سخت لہجے، جارحیت پسند فیصلوں اور دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس کے نعروں سے پہچانا جاتا تھا، وہ آج خوف کا مجسمہ بنا ہوا ہے۔ باطل کمزور پڑ چکا ہے اور اس کی کمزوری کی گونج پورے مشرق وسطیٰ میں سنائی دے رہی ہے، اور نیتن یاہو اس وقت ایک زبردست داخلی سیاسی بحران سے دوچار ہے۔ ایران کے ساتھ حالیہ جنگ میں نہ صرف اسرائیل کو غیر متوقع دفاعی و عسکری دھچکا لگا ہے بلکہ عوام کے دل میں اس کی قیادت کے اوپر اعتماد بھی متزلزل ہو چکا ہے۔
ऐसे में नेतन्याहू अपनी हुकूमत को सहारा देने और साख को बहाल करने के लिए वाशिंगटन के दरवाजे पे बैठा हुआ है और एक ऐसे दिफाई मुआहिदे की कोशिश कर रहा है जो इसराइल को ना सिर्फ फौजी तहफ़्फ़ुज़ दे बल्कि खुद उसकी सियासी कुर्सी को भी इस्तेहकाम बख्शे। अब इसराइल की कोशिश तो ये है, लेकिन बैनुल-अक़वामी मंजरनामे में ये सुनने को मिलता है कि यूक्रेन और इसराइल को एक साथ लेके चलना अब अमेरिका के बस की बात नहीं रही। नेतन्याहू अब अमेरिका के साथ एक बाज़ाब्ता दिफाई मुआहिदे के ऊपर जोर दे रहा है जिसमें म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट के ऊपर बात की जा रही है, जिसके तहत अगर इसराइल पे दोबारा ईरान या उसके इत्तेहादियों की जानिब से हमला होता है तो अमेरिका ना सिर्फ उसकी खुली हिमायत करे बल्कि बराह रास्त अस्करी मुदाखलत का भी पाबंद हो। और नेतन्याहू ये चाहता है कि इस मुआहिदे में ईरान के खिलाफ मुश्तरका दिफा की शिकें शामिल की जाएं, जिसमें प्री एम्प्टिव स्ट्राइक्स यानी पेशगी हमले का इख्तियार भी शामिल हो। यानी अगर आप कल को ईरान के ऊपर हमला कर दें सिर्फ इस वजह से कि हमें यह मालूम था कि ईरान 2 साल बाद हम पे हमला करेगा, तो उसे प्री एम्प्टिव स्ट्राइक्स कहा जाता है। इसके साथ साथ नेतन्याहू मजीद जदीद अमरीकी जेट्स, बम प्रूफ आयरन डोम, हथियार और अपग्रेड और बंकर बस्टर बम्स की मुस्तकिल सप्लाई का मुतालबा कर रहा है और उसका इरादा यह है कि उसके दिफाई इक़दामात को दाखिली सतह पे ऐसे पेश किया जाए जैसे वो इसराइल की नाकाबिल शिकस्त सिक्योरिटी शील्ड को बहाल कर रहा है। और बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने करीबी हलकों में यह भी इंदिया दे दिया है कि वो अमेरिका के साथ इंटेलिजेंस और साइबर डिफेंस शराकत दारी को भी कानूनी और मुस्तकिल शक्ल देना चाहता है ताकि ईरान या हिजबुल्लाह जैसे मुखालिफिन को खिलाफ जो है वो मामलात के तबादले में ताख़ीर ना हो। लेकिन इन तमाम कोशिशों के पीछे जो चीज़ सबसे नुमायां है वो बेंजामिन नेतन्याहू की अपनी बका की जंग है। उसको अंदाज़ा है कि अगर वो इसराइल के अवाम को ये दिखा पाए कि अमेरिका अब इसराइल की मुकम्मल पुश्त के ऊपर खड़ा है तो वो अपने कमज़ोर होते सियासी सतून को थामने में कामयाब हो जाएगा। इसलिए आने वाले दिनों में नेतन्याहू का असल हदफ जो है वो सिर्फ ईरान को रोकना नहीं है बल्कि अपनी बिखरती हुई क़यादत को बचाना है, चाहे उसके लिए इसराइल को एक गैर मामूली फ़ौजी इन्हसार में ही क्यों ना धकेलना पड़े। अब देखिए कि जहाँ एक जानिब अज़्म बुलंद है तो दूसरी जानिब जबर किस हद तक ताकत इख्तियार करता। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।